ایم سی کیوز ہمارے پاس پاکستان میں جو ہے وہ اسکریننگ ٹیسٹ بھی کہلاتا ہے، یہ ہمارے پریلیمز بھی ہوتے ہیں، پریلیمنری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جس کو ہم نے کیونکہ اس میں ہی ایک طرح اسکیمنگ ہو جاتی ہے کہ فلٹر ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ، جن میں تھوڑا سا پوٹینشیل ہوتا ہے وہ تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں، جن میں ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ لیکنیس کہیں یا کچھ بھی کہیں تو ان کو پھر وہ مزید پریپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم پریپریشن کی بات کریں تو وہی بات ہے کہ اگر اس چیز کو ہم نے ذہن میں بٹھا لیا کہ یہ جو پیپر چاہے وہ اسکریننگ ہو چاہے وہ ایک سبجیکٹو پیپر ہو، اگر میں دینے جا رہی ہوں، میں دینے جا رہا ہوں، یہ کوئی نیو چیز نہیں ہے، اس پازیٹیو کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہ چیز میں بچپن سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں، کیونکہ اس میں دیکھیں اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر پاکستان اسٹڈیز کا پورشن ہوتا ہے تو آپ اگر ایک ایسپیرنٹ اپنی تھرو آؤٹ گریجویشن سے پہلے کی جرنی دیکھیں تو اس نے پاکستان اسٹڈیز کو پڑھا ہوا ہے، پاکستان میں وہ رہتا ہے تو پھر اس کی آبزرویشن بھی بہت کام آئے گی، ٹھیک ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنے صوبے ہیں، پاکستان کے موسم کیسے ہیں، پاکستان میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہو رہی، یا پاکستان میں کس طریقے کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پاکستان میں مثال کے طور پر کون سا جو ہے لیڈر آ رہا ہے جا رہا ہے، یا پھر آپ کی جو ہے وہ اسمبلیز کیسی ہیں، نیشنل اسمبلی کیسی ہے، آپ کا سینٹ کیسا ہے، تو آپ کی جو موجودہ چیزیں ہیں کویشچن اسی میں سے آتے ہیں۔ پھر آپ اگر اپنی جرنل سائنس کو لے لیں، آپ اپنی اگر بیسک گرامر کو لے لیں تو چیزیں وہیں سے آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں کہ ہمیں یہ فیئر ہی ختم کر دینا چاہیے کہ ہم جس چیز کے لیے جا رہے ہیں وہ بہت نئی چیز ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہمارا دیکھنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، ہم اپنے ایک گول کو اچیو کرنے کے لیے اب جو ہم نے اتنے سالوں میں اسٹڈی کیا ہے ہم اس کو بہت سمرائز طریقے سے بہت ٹیکنیکلی اسٹڈی کر کے آگے بڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بس یہ چیز ذہن میں رکھیں، کیونکہ جو آپ کا اسکریننگ ہے، اگر مثال کے طور پر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کو آپ نے فل کیا تو اسکریننگ تو آپ کا پریلیمز تو آپ کے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے سبجیکٹیو پیپرز کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جب آپ اپنے سبجیکٹیو پیپر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پاک افیئرز، کرنٹ افیئرز، آپ کے جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کے کویشچن، آپ کا جو آپ وہاں سے انگلش کی چاہے وہ پریسی ہو چاہے وہ بڑی بیسک گرامر ہو، اسٹرکچرز ہو، وہ آپ اور آپ اپنی لینتھ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، وہ آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی میں سے سم ہاؤ یا پھر جو آپ پاس ہو رہی ہوتی ہے اسکریننگ وہی سے آتا ہے۔ بس ایک چیز یہ چیز رکھیں کہ کوشش کریں کہ آپ اپنی انسٹنکٹس پہ وہاں پر اس چیز کو لازمی جو ہے نا اگنور نہ کریں۔ مثال کے طور پر جو نیگیٹو مارکنگ ہے، مثال جو بھی پاسنگ کرائٹیریا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک کویشچن ہے 100% آتا ہے، کیونکہ ملٹیپل چوائس کویشچنز ہوتے ہیں، اس میں کافی بار ایسپیرنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو آپ کو کوئی نیڈ نہیں ہے مثال کے طور پر کہ آپ نے کوئی 80+ ہی لینا ہے تو کوئی ایسی چیز ہو جائے گی۔ جس کے پاسنگ مارکس ہیں وہ ریٹن میں بیٹھے گا، اینڈ دیٹ از آبویس تھنگ۔ تو کوشش کریں کہ جو ایسے کویشچن کہ جس کو آپ جسٹ ایک گیس کر کے، اور مثال کے طور پر آپ نے کچھ غلط کر دیا اس میں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جس پہ آپ کو 100% یقین ہے تو اور بلیو ہے، آپ اس کو اٹیمپٹ کریں اور پاسنگ کرائٹیریا لے کر تو ایٹ لیسٹ ریٹن کی طرف جائیں، اور اس کے لیے بہت بہترین تیاری کریں۔ اچھا، بکس کی لسٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا دیکھیں تو کچھ سال سے دونوں کے سلیبس سیم ہو گئے، 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے۔ وہاں پر ہمارے پاس بہت بہترین بکس آلریڈی ایسپیرنٹس کے لیے سجیسٹڈ ہیں، لیکن ان ساری بکس کو گو تھرو کرنا جو ہے وہ مطلب میں نہیں سمجھتی کہ ایک ہیومنلی ایک جو ہے وہ سوچ ہے کہ وہ ساری بکس کو گو تھرو کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے میں یوں کہوں گی کہ مثال کے طور پر جیسے وہی بگنرز اور ایڈوانس لیول کی بات اگر میں کروں تو بگنرز یہ دیکھیں کہ وہ ان بکس کو چوز کریں کہ اگر کسی ٹاپک پر کسی ایک سبجیکٹ پر اسے گرپ نہیں ہے تو سب سے پہلے بگننگ سے شروع کرے، بکس کو انالائز کرے کہ بھئی یہ بک بگنرز کی ہے یا پھر ان کی ہے جو ایڈوانس لیول پہ، کیونکہ کافی ساری بکس یہ ہوتی ہیں وہ انالائٹیکل اپروچ کی ہوتی ہیں، تو جب ایسپیرنٹ اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے دے گیٹ کنفیوز کہ مجھے تو اس کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتہ، تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو بکس تو بہت ساری ہیں، مثال کے طور پر جب ہم بگنرز کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر حمید الدین کی بک مثال کے طور پر اسلامیات میں، وہ بڑے بگنرز کے لیے، چاہے وہ ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہو اسلامک ہسٹری کی اگر ہم بات کریں۔ باقی آپ کے پاس بکس موجود ہیں، بہت ساری بکس ہیں، کیونکہ ڈفرینٹ مینٹورز آپ کو ڈفرینٹ طریقے کی بکس بتائیں گے، لیکن پھر اگین وہ اس کی اپروچ کی بات ہوتی ہے، وہ اس کی مینٹل اپروچ کی بات ہوتی ہے کہ پھر اٹ ڈپینڈز آن یو کہ آپ بگنر ہیں یا تھوڑے سے ایڈوانس لیول پر آ چکے ہیں، تو بکس وہی چوز کریں جو آپ کے لیول کی ہوں۔ کوشش کریں کہ پہلے بیسک بک
بکس پڑھ کر آپ اپنا بیک گراؤنڈ بنائیں. جب وہ آپ اپنا بیک گراؤنڈ بنا لیں تو ایسی بکس کی طرف جائیں جو اور مزید میچور لیول کی، جس میں انالیسز موجود ہیں، تاکہ آپ وہاں سے سیکھ کر اور اپنی انالیسز کو کمپیئر کر کے کچھ بہتر جو ہے وہ اپنے پیپر پہ ریپروڈیوس کر سکیں.